کرنے کے لیے میری روحانی جسمانی مالی علمی امنی طاقتوں میں اربوں گنا اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اب درود تاج کے فضائل سن لیجئے، فوائد تو پھر اجازت چاہتا ہوں۔ داتا گنج بخش درود تاج پڑھنے والے ظاہر پر بڑی توجہ فرماتے ہیں۔ صدر مرکزی مجلس رضا لاہور حضرت صوفی زبیر احمد قادری ضیائی روایت کرتے ہیں کہ 1993 دسمبر جناب قبلہ حکیم محمد موسیٰ امرت سری قادری ضیائی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ ایک صاحب نظر نے بتایا ہے کہ جب کوئی زائر داتا صاحب کے پاس کھڑا ہو کر درود تاج محبت سے پڑھتا ہے تو وہ داتا صاحب اس پہ توجہ فرماتے ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر غلام سدید الدین سجادہ نشین معظم آباد شریف نے فرمایا، ہمارا ایک مرید تھا، کالا شکاکو میں رہتا تھا، ہر وقت درود تاج پڑھتا رہتا تھا اور ایسا عامل اور دیوانہ تھا، جب وہ مر گیا تو کئی روز تک اس کی قبر سے بھی درود تاج کی آواز آتی رہی۔ شیخ الاسلام شیخ الحدیث والقرآن حضرت زکریا انصاری شافعی مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت 824 ہجری میں ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ درود تاج آپ نے لکھا ہے۔ بہرحال آپ کا ایک قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے جو شوقین ہیں، تڑپتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ درود تاج پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بلا کرب کو دور رکھتا ہے، رزق میں آسانی اور برکت ہوتی ہے۔ شیخ الحمامی فرماتے ہیں کہ قضاء حاجات کے لیے اور مشکلات سے بچنے کے لیے درود تاج کا وظیفہ اس طرح کرنا چاہیے، روزانہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ایک ہی جگہ پر پڑھنا چاہیے۔ اگر روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں گے تو روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں نحوست ہے، بیماری ہے، تو 21 مرتبہ پڑھ کر بخور جو ہوتا ہے اس کو جلائیں اور اس کے اوپر دم کر دیں۔ یہ عربیوں نے اکثر جلائے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھونک مار دیں، وہ جدھر جدھر دھواں جائے گا بیماری وہاں سے ختم ہوتی جائے گی۔ الشیخ ابو الحارث فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ درود تاج پڑھو، اللہ صحت دے گا، معاشرے میں عزت ہوگی، اور جمعرات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیر طریقت مرشد علامہ صوفی محمد زبیر نقشبندی عطاسی مالکی 1998 میں حج پر گئے، وہاں انہیں ایک آدمی ملا، وہ درود تاج بار بار پڑھتا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ تو درود تاج زیادہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پکڑ کے لے گئے، مجھے قید کر دیا، نہ آگے نہ پیچھے نہ کوئی پتہ کرنے والا، میرا جرم بھی کوئی نہیں، لیکن مجھے درود تاج آتا تھا، میں اسے پڑھتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ 40 بار میں پڑھتا تھا روز، ایک ہفتے کے بعد مجھے جو ہے وہ خود بہت ہی رہائی مل گئی مجھے۔ پیر محمد زبیر نقشبندی مدہ ذلہ العالی کی طرف سے اجازت ہے آپ لوگوں کو، آپ سب پڑھ سکتے ہیں، ان کی طرف ایک اور ان کی طرف سے اجازت ہے۔ ان کو محمد رمضان صاحب نے، وہ امریکہ میں ہی رہتے ہیں، انہوں نے بتلایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مناظر اسلام حضرت غلام حسین گوجروی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ تو یہ اجازت اس طرح چلی، غلام حسین گوجروی رحمۃ اللہ بڑے علامہ تھے، انہوں نے اجازت دی محمد رمضان صاحب کو، محمد رمضان صاحب نے اجازت دی محمد زبیر نقشبندی عطاسی مدہ ذلہ العالی کو، وہ اجازت آپ کو دے رہے ہیں اور میں ان کے ذریعے سے آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں کہ 41 دن جو ہے وہ درود تاج پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ پہلے دن آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے دن 40، پھر 39، پھر 38، جو دن کم ہوتے جائیں گے آپ نے ایک ایک جو ہے وہ کم کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ خود ہی دیکھتے جائیں گے کہ اسرار جو ہیں وہ آپ پر کھلتے جا رہے ہیں، یہ بھی آپ سب کو اجازت ہے۔ درود لکھنے والوں میں 3 بندوں کے نام آتے ہیں، ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، شیخ زکریا انصاری مصری رحمۃ اللہ علیہ کا، تیسرا شیخ سید ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ علیہ، اور میری تحقیق یہ ہے کہ یہی درود تاج جو ہے وہ لکھنے والے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر بہت سے اولیاء کرام کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ مجھے چونکہ حوالہ جات اور شہادات زیادہ شیخ ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ کے ملے ہیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ درود تاج کو لکھنے کی سعادت جو ہے شیخ سید ابو بکر بن سالم الحضرمی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ شیخ سید ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ علیہ جو آتا ہے اس نے آخر جانا بھی ہے۔ آپ کا وصال 27 ذوالحجہ 1583 عیسوی میں ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار پرانوار مرجع خلائق ہے یمن عینات میں۔ آپ نے اولاد میں 4 بیٹیاں اور 13 بیٹے چھوڑے۔ 1800 عیسوی کے بعد آپ کا خاندان بعلوی سنگاپور میں آ گیا۔ یہ خاندان سنگاپور کی معاشرت، سیاست، امامت اور تجارت پر اثر و رسوخ رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں کے شاہی خاندان سے شادیاں کر لی۔ آج بھی ان کا سلسلہ دنیا بھر میں ہے، اور جمعرات کو درود تاج کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآباء محمد وبارک وسلم۔ کرنے کے لیے میری روحانی جسمانی مالی علمی امنی طاقتوں میں اربوں گنا اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اب درود تاج کے فضائل سن لیجئے، فوائد تو پھر اجازت چاہتا ہوں۔ داتا گنج بخش درود تاج پڑھنے والے ظاہر پر بڑی توجہ فرماتے ہیں۔ صدر مرکزی مجلس رضا لاہور حضرت صوفی زبیر احمد قادری ضیائی روایت کرتے ہیں
کہ 1993 دسمبر جناب قبلہ حکیم محمد موسیٰ امرت سری قادری زیائی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بتایا کہ ایک صاحب نظر نے بتایا ہے کہ جب کوئی زائر داتا صاحب کے پاس کھڑا ہو کر درود تاج محبت سے پڑھتا ہے تو وہ داتا صاحب اس پہ توجہ فرماتے ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر غلام سدید الدین سجادہ نشین معظم آباد شریف نے فرمایا، ہمارا ایک مرید تھا، کالا شکاکو میں رہتا تھا، ہر وقت درود تاج پڑھتا رہتا تھا اور ایسا عامل اور دیوانہ تھا، جب وہ مر گیا تو کئی روز تک اس کی قبر سے بھی درود تاج کی آواز آتی رہی۔ شیخ الاسلام شیخ الحدیث والقرآن حضرت زکریا انصاری شافعی مصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت 824 ہجری میں ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ درود تاج آپ نے لکھا ہے۔ بہرحال آپ کا ایک قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے جو شوقین ہیں، تڑپتے ہیں، ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ درود تاج پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ بلا کرب کو دور رکھتا ہے، رزق میں آسانی اور برکت ہوتی ہے۔ شیخ الحمامی فرماتے ہیں کہ قضاء حاجات کے لیے اور مشکلات سے بچنے کے لیے درود تاج کا وظیفہ اس طرح کرنا چاہیے، روزانہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ ایک ہی جگہ پر پڑھنا چاہیے۔ اگر روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں گے تو روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں نحوست ہے، بیماری ہے، تو 21 مرتبہ پڑھ کر بخور جو ہوتا ہے اس کو جلائیں اور اس کے اوپر دم کر دیں۔ یہ عربیوں نے اکثر جلائے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھونک مار دیں، وہ جدھر جدھر دھواں جائے گا بیماری وہاں سے ختم ہوتی جائے گی۔ الشیخ ابو الحارث فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ درود تاج پڑھو، اللہ صحت دے گا، معاشرے میں عزت ہوگی، اور جمعرات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیر طریقت مرشد علامہ صوفی محمد زبیر نقشبندی عطاسی مالکی 1998 میں حج پر گئے، وہاں انہیں ایک آدمی ملا، وہ درود تاج بار بار پڑھتا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ تو درود تاج زیادہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پکڑ کے لے گئے، مجھے قید کر دیا، نہ آگے نہ پیچھے نہ کوئی پتہ کرنے والا، میرا جرم بھی کوئی نہیں، لیکن مجھے درود تاج آتا تھا، میں اسے پڑھتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ 40 بار میں پڑھتا تھا روز، ایک ہفتے کے بعد مجھے جو ہے وہ خود بہت ہی رہائی مل گئی مجھے۔ پیر محمد زبیر نقشبندی مدہ ذلہ العلی کی طرف سے اجازت ہے آپ لوگوں کو، آپ سب پڑھ سکتے ہیں، ان کی طرف ایک اور ان کی طرف سے اجازت ہے۔ ان کو محمد رمضان صاحب نے، وہ امریکہ میں ہی رہتے ہیں، انہوں نے بتلایا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو مناظر اسلام حضرت غلام حسین گوجروی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ تو یہ اجازت اس طرح چلی، غلام حسین گوجروی رحمۃ اللہ بڑے علامہ تھے، انہوں نے اجازت دی محمد رمضان صاحب کو، محمد رمضان صاحب نے اجازت دی محمد زبیر نقشبندی عطاسی مدہ ذلہ العلی کو، وہ اجازت آپ کو دے رہے ہیں اور میں ان کے ذریعے سے آپ سب کو اجازت دے رہا ہوں کہ 41 دن جو ہے وہ درود تاج پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ پہلے دن آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے دن 40، پھر 39، پھر 38، جو دن کم ہوتے جائیں گے آپ نے ایک ایک جو ہے وہ کم کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ خود ہی دیکھتے جائیں گے کہ اسرار جو ہیں وہ آپ پر کھلتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ سب کو اجازت ہے۔ درود لکھنے والوں میں 3 بندوں کے نام آتے ہیں، ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، شیخ زکریا انصاری مصری رحمۃ اللہ علیہ کا، تیسرا شیخ سید ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ علیہ، اور میری تحقیق یہ ہے کہ یہی درود تاج جو ہے وہ لکھنے والے ہیں۔ بہرحال اس کے اندر بہت سے اولیاء کرام کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ مجھے چونکہ حوالہ جات و شہادات زیادہ شیخ ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ کے ملے ہیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ درود تاج کو لکھنے کی سعادت جو ہے شیخ سید ابو بکر بن سالم الحضرمی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ شیخ سید ابو بکر بن سالم رحمۃ اللہ علیہ جو آتا ہے اس نے آخر جانا بھی ہے۔ آپ کا وصال 27 ذوالحجہ 1583 عیسوی میں ہوا۔ آج بھی آپ کا مزار پرانوار مرجع خلائق ہے یمن عینات میں۔ آپ نے اولاد میں 4 بیٹیاں اور 13 بیٹے چھوڑے۔ 1800 عیسوی کے بعد آپ کا خاندان بعلوی سنگاپور میں آ گیا۔ یہ خاندان سنگاپور کی معاشرت، سیاست، امامت اور تجارت پر اثر و رسوخ رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہاں کے شاہی خاندان سے شادیاں کر لی۔ آج بھی ان کا سلسلہ دنیا بھر میں ہے اور جمعرات کو درود تاج کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآباء محمد وبارک وسلم۔